ثانی ہم کہہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے کا قدم کہہ دیتے ہیں اور سالے سوال کی جگہ کہہ دیتے ہیں۔ تو آج گفتگو کی ابتدا ان لفظوں سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں سالے سوال کا، اس کی شرعی کے اعتبار سے حیثیت کیا ہے اور قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا ارشادات فرماتے ہیں اور اسلام کی تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم جب سادے سوال کی نیت لے کر غرض لے کر اس کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص انداز میں کلمہ کلام پڑھا جاتا ہے، کلمہ شریفہ بھی کیا جاتا ہے یا درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر بعد میں نصیحت ہوتی ہے۔ یہ سارا وہ مرحلہ ہے جسے ہم قرآنی کہہ دیتے ہیں یا اشارے سوال کے نتیجے کا ختم کہہ دیتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا اہتمام کیا جاتا ہے، اس اہتمام کے بنیادی طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا بولیں گے کتنے مقاصد ہوتے ہیں؟ 3 مقاصد، یعنی 3 مقصد ہوتے ہیں یہ کام کرنے۔ پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلا مقصد ہوتا ہے پورا سال کے ساتھ، پسماندگان کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرنا۔ جن کا اپنا پیارا خاندان کا کوئی فرد دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنا، انہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرنا اور اس غم بھرے مرحلے کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں یہ تلقین کرنا کہ جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، بس ترتیب کا فرق ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساتھی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ پہلا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے، اور یہ جو تعزیت کا اظہار ہے یہ براہ راست ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، باب الغسایہ کے اندر اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ بولیے اللہ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں، اور ان 5 حقوق میں سے جو آخری اور 5واں حق ہے، فرمایا وہ یہ ہے فَإِذَا مَرَضَ فَعُودُهُ، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ، وَإِذَا مَاتَ فَانْصَحَتْهُ، اور اگر اس کی موت ہو جائے اس کا نماز جنازہ ادا کرو، پورا سال کا مزار تعزیت کیا۔ بس معلوم ہوا کہ قرآنی کے نیچے کا جو قدم ہے اس کا پہلا مقصد ہے تعزیت کا اظہار کرنا۔ جو شخص جنازے پہ پہنچ گیا وہاں پر اس نے تعزیت کر دی، مصروفیت کی وجہ سے کسی ایسی دنیا داری کے معاملات کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، اس محفل میں آ گیا، پورا سال سے ملاقات کر لی، ان کے غم کو اپنا غم سمجھ کر تقسیم کر دیا، تعزیت کر دی، تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو بس معلوم ہوا کہ قرآنی نتیجے کا جو قدم ہے اس کا پہلا جو شرعی حیثیت اس کی بنی وہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا حق ادا کیا۔ دوسرا جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصالِ ثواب کرنا۔ اب جو اصالِ ثواب ہے یہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں 1400 سالہ تاریخ میں پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، آقا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیات مبارکہ میں بعد ازاں صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے، اتباع تابعین کے، سب کے